جتنے بھی محبان اہل بیت یہاں پر موجود ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے دوستو، اب جب بھی کوئی نظریہ اختیار کرتے ہو، جب بھی آپ کوئی بننا چاہتے ہو تو تبھی کامیاب ہو سکتے ہو جب آپ کو پہلے علم ہو کہ اس رستے کے اندر کس قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں، اس رستے کے اندر کس قسم کی مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہم ولایت علی والے بننا چاہتے ہیں، ہم کربلا والے بننا چاہتے ہیں، تو میں آپ تمام کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو ان سابقہ علی والوں کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے یہ بات واضح اور روشن ہو جائے کہ جب ولایت علی کے اس نظام پر چلا جاتا ہے تو کیسی کیسی مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے، اور جب کربلا سجائی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی جاتی ہیں۔ جو ولایت علی کے نظام کو ماننے والے تھے اور ولایت کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو قبول نہیں کرتے تھے، تو ذرا اس کی تاریخ بھی تو پڑھ لے۔ انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، ان کی زبانوں کو کاٹا گیا، انہیں ربضہ کے صحرا میں بھیج دیا گیا، غربت کے عالم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ولایت کو اتنی آسان نہیں ہے، ولایت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور جب اپنا رشتہ کربلا سے جوڑا ہے تو پھر کربلا کو بھی تو سمجھنا کربلا کیا ہے۔ کربلا ہے باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا، کربلا یہ ہے کہ اس باطل کے نظام کو قبول نہ کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ تو پھر جب تیری سوچ یہ ہے تو پھر باطل جو کچھ کر سکتا ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ باطل ایسا نظام بنائے گا جس کی وجہ سے تجھے مشکلات آئیں گی، اور تو اگر حسینی ہے تو پھر یاد رکھ تجھے باطل سے لڑنے کے لیے گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، جوانوں کے لاشیں بھی اٹھانے پڑیں گے، شیرخوار کو ہاتھوں پہ تڑپتا ہوا بھی دیکھنا پڑے گا، تیرے گھروں کو بھی جلایا جائے گا، تیری خواتین کی چادروں کو بھی لوٹا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں رسیاں بھی پہنائی جائیں گی، تجھے قید بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ لہٰذا اس منزل میں چلنا ہے تو ان تمام خطروں کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لو، اور میں گزارش کروں گا آپ تمام سے اپنی سوچوں کو بھی وسیع کر لو، اس تقسیم بندی سے باہر نکل آؤ۔ یہ میرا امام بارگاہ، یہ تیرا امام بارگاہ، یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد، یہ میری ماتمی سنگت، یہ تیری ماتمی سنگت۔ نہ، جتنی سوچ تیری چھوٹی ہوگی اتنا ہی تیرا نظام بگڑ جائے گا، اور جتنی تیری سوچ وسیع ہوگی اتنا ہی تو ترقی کرے گا۔ تو اپنی ذات کی شہرت نہ کر، اپنے امام بارگاہ کے لیے نہ کر، خالی اپنی مسجد کے لیے نہ کر، بلکہ یہ سوچ بناؤ ہر امام بارگاہ میرا ہے، ہر مسجد میری ہے، ہر ماتمی سنگت میری ہے۔ جب تیری سوچ وسیع ہوگی تو پھر تو ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے سوچے گا، اور جب تیرے لیے قوم کی فکر پیدا ہوگی تو تو ممبر پہ بھی ان افراد کو لے کر آئے گا جو تیری قوم کی اصلاح کر سکیں۔ یہ 20 صفر 40 ہمارا بہت بڑا امتحان ہے، ہم سب کو اس کے اندر شرکت کرنی ہے، اپنا حسینی ہونا یہ ثابت کرنا ہے، اور یزیدیت کے ان تمام عزائم کو خاک کے اندر ملا دینا ہے۔ اور یاد رکھ، عزاداری کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ میں ماتمی ہوں تو عزادار ہوں، میں مجلس پڑھنے والا ہوں تو عزادار ہوں، میں نوآ خان ہوں تو عزادار ہوں، نہ، بلکہ اس سارے سسٹم کے اندر پانی پلانے والا بھی عزادار ہے، حفاظت کرنے والا بھی عزادار ہے، ہر سارے نظام کو چلانے والا بھی عزادار ہے، نوآ پڑھنے والا بھی عزادار ہے، ماتم کرنے والا بھی عزادار ہے، مجلس پڑھنے والا بھی عزادار ہے۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، اور اس میں کوئی بھی کم اہمیت نہیں ہے۔ دشمن کی نگاہ میں پانی پلانے والا بھی حسینی ہے، مجلس پڑھنے والا بھی حسینی ہے، مجلس کرانے والا بھی حسینی ہے، تو پھر بتا تو صحیح ہم سب کا کردار حسینیت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر میرے کردار کے اندر نقص ہوا تو وہ حسینیت سے دور کر دے گا، اور اگر میرے کردار کے اندر ایک پاکیزگی ہوئی، ایک بلندی ہوئی، تو دیکھ
یہ حسینیت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی، اور جتنے کوشش کرنی ہے کر لو، جتنے تم نے معاملات کرنے ہیں کر لو۔ تم اسے منوانا چاہتے ہو، ہم کبھی بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہمارا وہی اعلان ہے جو خبیث کے دربار میں جناب مسلم ابن عقیل نے کہا تھا، مالی امیر سول حسین، کہ میرا امیر ہے تو وہ حسین ہے۔ یزید کل بھی لانتی تھا، آج بھی لانتی ہے، قیامت تک لانتی رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد، اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، آپس میں اتحاد کرو، اتفاق کرو، کردار کے ذریعے سے حسینیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اور خواتین تک بھی یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ حسینیت کیا ہے۔ حسینیت نام ہے حیا کا، حسینیت نام ہے اس عزت کا، حسینیت نام ہے چادر کا، حسینیت نام ہے صاحب کردار ہونے کا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مشن کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں، اور اس وقت کے یزید کو بتا سکیں کہ ہمیں سب کچھ قبول ہے لیکن حسینیت سے دوری قبول نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلائیں اور حسینیت کے پرچم کے سائے تلے زندہ رہیں، اور اسی پرچم کے سائے تلے خدا ہمیں موت نصیب فرمائے۔